کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے وہ. مفتی صاحب میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیوں پریشانی ہے یا آپ کی ہم فرقہ جو ہے ان کو پریشانی کیوں ہے. یقینی بات ہے الحمدللہ تحریک اہل حدیث نے لوگوں کے اندر قرآن و سنت کے فہم کا شعور پیدا کیا ہے، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم کی سے اور روشناس کروایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے لوگ آپ کے زنا والے عمل حلالہ کو سمجھ گئے ہیں. اب آپ کی وہ جو شہوانی خواہشیں جو ہے نا وہ دم توڑنے لگ گئی ہیں. اب جو ہے وہ شہوت پرست ملا جو تھے نا جو حلالے کی جیسے ملعون عمل کی آڑ میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، یقینی بات ہے اب ان کا کاروبار ماند پڑ گیا ہے. اس لیے رونا تو ظاہر بنتا ہے نا کہ اب جو ہے وہ نفسانی خواہشات وہ جو ہے شہوت پرست ملا جو تھے اب ان کی بیچاروں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو اس لیے اب رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا. انشاءاللہ جس کو تو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، قرآن و سنت سے مخلص ہے، حقیقی وہ تو الحمدللہ اہل حدیث کے پاس آئے گا، اپنا گھر آباد کرے گا. ہاں جو بیچارہ ماڑی قسمت میں فرقہ پرستی کے بھوت میں مرا ہوگا، فرقہ پرستی کے جو ہے وہ ظلم میں، وہ بیچارہ اگر اپنی عزت رسوا کرائے گا، اپنی عزت کو تار تار کروائے گا، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں اپنی عزت کو نیلام کروائے گا، تو پھر وہ اپنی ماڑی قسمت کو روئے کہ وہ جو ہے فرقہ پرستی کے جو ہے بھینٹ چڑھ کے اس نے اپنی جو ہے وہ عزت کو تار تار کروا لیا. انشاءاللہ لوگ اہل حق کے پاس آئیں گے، فتویٰ لیتے رہیں گے تاکہ آپ جو ہے آپ جیسے یا آپ کے مکتبہ فکر کے شہوانی ملا ان کی شہوت سے لوگ محفوظ ہو جائیں. اور مفتی صاحب نے الزام دیا کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ جناب زنا کے فتوے نہ دیں. مفتی صاحب زنا کے فتوے کون دیتا ہے؟ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس ظلم کی زد کہاں پہ پڑتی ہے. اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ قرآن کے مطابق، اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اہل حدیث کا فتویٰ الحمدللہ صحابہ اکرام کے مطابق، الحمدللہ اہل حدیث کا فتویٰ موقف اجماع صحابہ کے مطابق. اب میں آپ کو دلائل سے یہ بات اس لیے واضح کرنے لگا ہوں جو آپ نے بڑے جو ہے شد و ما سے ظلمن کہا نا اہل حدیث زنا کے فتوے نہ دیں. محضرت ذرا یہ مسئلہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو طلاق کا طریقہ رکھا ہے وہ یکبارگی 3 طلاق کے واقع ہونے میں بنیادی رکاوٹ ہے، وہ اس کو کنڈم اور باطل کر دیتا ہے. سب سے پہلے آ جائیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 ہے، 229. یہ سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورت ہے. اب اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. مول صاحب اب توجہ کے ساتھ ترجمہ سمجھ لیجئے، آپ اپنے اکابر کی تفاسیر کو سامنے رکھیے. یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر 2 اگر جو وہ طلاق جس کے بعد یعنی صلح ہو سکتی، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو روک لینا، رجوع کر لینا ہے، او تسریح باحسان، یا شائستگی کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دینا، اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے. اب قرآن مجید کی آیت کو سمجھیے. کاش آپ نے کسی سنجیدہ ذمہ دار علماء سے پڑھا ہوتا. ایسی باتیں کر کے کم از کم آپ اپنے اساتذہ کی بدنامی کا باعث تو نہ بنے. آپ قرآن سمجھیں. آپ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وہ طلاق جس کے بعد صلح ہو سکتی ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، اور جو طلاق دینی ہے ایک خامد کو طلاق کے بعد اللہ نے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے. پہلا اختیار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بھئی اگر آپ کا گھر آباد کرنے کا ارادہ ہے آپ بیوی کو گھر میں واپس لے آئیں، آپ کو صلح کا حق حاصل ہے. جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 228 سورۃ البقرہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اس عدت کے اندر ان کے خامد اپنی بیویوں کو واپس لانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو. یا پھر اگر اس صلح نہیں کرنی تو دوسرا حق اور اختیار قرآن نے یہ دیا او تسریح باحسان، یا او شائستگی سے ان کو چھوڑ دیں،
عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہونے دے. عدت پوری ہوگی, نکاح ختم ہو جائے گا, وہ عورت جب جہاں چاہے آگے شادی کر لے, آپ جو مرضی کریں. اب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا. اب دیکھیے شریعت نے طلاق کے بعد خامد کو 2 حق دیے ہیں, یا خامد عدت کے اندر رجوع کرے یا خامد عدت پوری ہونے دے. ان 2 حق کے علاوہ عدت کے اندر جو ہے رجی طلاق کے اندر دوسری طلاق دینا, تیسری طلاق دینا, زائد طلاقیں دینا, نہ قرآن سے اس کی کوئی جواز کی دلیل موجود ہے, نہ سنت سے کے اندر کوئی دلیل موجود ہے کہ آپ اس عدت کے اندر جو ہے اس کو دوسری یا تیسری طلاق دیں. نہ ہی یہ چیز اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ عدت کے اندر آپ دوسری یا تیسری طلاق اس کو دیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے والے سے جو ایک اثر منقول ہے ہر طہر والا, یاد رکھیے وہ طہر بھی سندن ثابت نہیں ہے, وہ بھی سندن ضعیف ہے. اس لیے 2 اختیار ہیں. جب شریعت نے 2 حق اختیار دیے ہیں طلاق کے بعد, یا بندہ صلح کر لے یا عدت پوری ہونے دے. جب شریعت نے دوران عدت اس کو زائد طلاق کا حق ہی نہیں دیا, تو اگر کوئی بندہ یک بار کی 3 طلاق دیتا ہے تو صریحاً وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد. جو ہمارے دین میں کچھ نیا کام ایڈ کرے گا, جو غلط کام کرے گا, بدعت, جو خود آپ مانتے ہیں کٹھی 3 طلاقیں دینا کیا ہے, بدعت ہے. اور بدعت مردود ہوتی ہے, بدعت پہ اجر ثواب نہیں ملتا, بدعت شرعاً نافذ نہیں ہوتی, وہ بدعت ہے, وہ کنڈم کل عدم ہے. اس لیے قرآن کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ایک وقت میں بندہ 1 طلاق کا مختار ہے اور اس کے بعد 2 اختیار تھے, یا صلح کا یا عدت پوری ہونے کا. لہذا جب اس کو یہ اختیار نہیں زائد طلاقیں دینے کا, اگر وہ زائد طلاقیں دیتا ہے تو اس کی وہ طلاقیں کنڈم کل عدم ہے. قرآن مجید کی یہ آیت بھی دلیل ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں تینوں واقع نہیں ہوتی, یہ بدعی انداز ہے اور مخلاف قرآن ہے, لہذا یہ باطل ہے. اب اس کے بعد آپ دوسری دلیل قرآن مجید کی دیکھیے, سورہ طلاق ہے, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کے فتوے نہ دیں, آپ اللہ کے قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اہل الحدیث الحمدللہ رب کے قرآن کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں, آپ قرآن کے خلاف جو ہے یہ زہر افشانی کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرے مفتی صاحب, مناسب نہیں ہے آپ کا یہ انداز. دوسری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اب یہ آیت ہے, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم عورتوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, وقت عدت کے لیے طلاق دینی ہے. عدت کی یہ طلاق کیا ہے؟ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, اے فی قبول عدتہن, یعنی ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس میں جماع نہیں ہے. اب جو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جن سے غلطی ہوئی حالت حیض میں طلاق دینے کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ عمر کو سکھایا کہ آپ نے ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس طہر میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو. تو طہر لم یمسھا فی جو ہے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا, اس میں طلاق دینی ہے. اور آگے جو کرنا کام وہ کیا ہے, وہ احصل عدہ, اور عدت کو شمار کرنا ہے. اب عدت کے اندر نئی طلاق واقع کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے, تو یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق عدت کے لیے دینی ہے. وہ عدت اگر حاملہ ہے تو حمل پورا ہونے دیجئے, اگر جو ہے وہ 3 اس کو مینسز وغیرہ کا سسٹم ہے تو اس کے 3 مینسز جو ہے وہ گزرنے دیجئے. اگر جو ہے وہ عورت جو ہے عائشہ من الحیض ہے, وہ اس کو ایام مخصوصہ جو ہے وہ کسی وجہ سے منقطع ہو گئے, تو بھائی اس کے 3 ماہ والی عدت جو ہے وہ پوری ہونے دی. وہ احصل عدہ, وہ عدت جو ہے آپ اس کو اکاؤنٹ کیجئے. آپ کو نئی طلاق دینے کا, واقع کرنے کا, طلاق پہ طلاق دینے کا حق نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ طلاق عدت کے اندر دیتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے, کٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے, وہ جو ہے فطلقوہن لعدتہن کا مخالف ہے, اور یک بار کی 3 طلاق
طلاقیں دینے کی وجہ سے، خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے یہ 3 طلاقیں جو ہیں اس کا یہ عمل باطل ہوگا. صرف وہ ایک طلاق جس کا اسے شرعن حق حاصل تھا وہ ایک طلاق اکاؤنٹ اور شمار ہوگی، باقی طلاقیں باطل ہوگی. یہ قرآن کی آیت بھی دلیل ہے کہ یکبارگی 3 طلاقیں جو ہے خلاف قرآن ہیں. اسی لیے آپ کے اپنے اکابر کا اعتراف ہے یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہوتی ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوتی، نہ بدعت کے اوپر ثواب ملتا ہے، نہ بدعت شرعن معتبر ہوتی ہے. مفتی صاحب میں ایک تیسری دلیل بھی عرض کیے دیتا ہوں، اور استدلال بھی اپنا نہیں، انشاءاللہ ذمہ دار مفسرین سے